حنفی کون ہے اصل، ان تعلیمات کو سنو، اس کے بعد پتا چلے کہ حنفی کون ہے، مالکی کون ہے، شافعی کون ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جگر مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بھائی، عمل سے اپنی محبت کا ثبوت دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنیں، ان کے یہ اقوال ان کی کسی کتاب سے نہیں لیے گئے، بلکہ ان کے اقوال کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا. ایک حقیقت کو سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں اپنے تعلیم حاصل کی، قاضی تھے وقت کے، آپ کے شاگرد مشہور گزرے ہیں، آپ کی اپنی تصنیف کردہ کوئی کتاب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. ایک کتاب کو ان کی طرف منسوب کیا گیا، الفقہ الاکبر، اس کی نسبت کی گئی، تحقیق کی گئی. عربی میں بڑی جامع کتاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چھپی ہے جو میرے پاس موجود ہے. اس میں بتایا گیا تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو فقہ الاکبر، یہ اس کے علاوہ اور ایک دو کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک منسوب ہیں. تو تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں، تو انہوں نے لکھا نہیں، یہ ان کے جو اقوال ہیں ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے. ان کے شاگردوں نے ان اقوال کی جمع کیا کتاب میں، جس کو ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کے اقوال ہم کو ملے ہیں. تو اس میں ایک مشہور قول ہے جس کو حاشیہ میں ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہ میرا مذہب ہے. سونے سے نہیں، سونے کی سیاہی سے نگاہ، کیا پیاری بات. حدیث صحیح ہو جائے، ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا، یاد ہوگا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو جائے، اللہ کا حکم ہے کہ پیروی کرو، عمل کرو، اطاعت کرو، اور یہی ہر مسلمان کا مذہب ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے. الحمدللہ فرماتے ہیں حدیث صحیح ہو جائے، کیا مطلب حدیث ضعیف ہو جائے تو میرا کیا وہ مذہب ہے؟ نہیں، ضعیف حدیث نہیں، حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو جائے. اس کی یہ متن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سند کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ابو ہریرہ نے، اس کے بعد سند میں کوئی گڑبڑ نہیں، چین میں کوئی خلل نہیں، صحیح سند سے ہم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک ہے، وہ مذہب ہے. ایک اور دوسرا قول جس کو الانتقاء میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذنا. اللہ، درد ہونا چاہیے ایسا ڈر آج ہم لوگوں میں. فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، جو کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کو لے لے جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے بیان کیا ہے. سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اقوال پر. کس کی تعلیم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اس کی پیروی کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس وقت تک حلال نہیں ہے کسی کو ہماری بات پر عمل کرنا جب تک کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کہاں سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا قول، حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. اللہ اکبر، تقویٰ ہو تو ایسا. فرماتے ہیں آگے، حرام ہے اس آدمی پر جس کو میری دلیل نہیں معلوم میری بات کا فتویٰ دے دے. حرام ہے اس آدمی پر جس کو میری دلیل نہیں معلوم کہ میں نے کہاں سے دلیل لے کر گیا. کیا حرام ہے اس پر کہ میری بات کا فتویٰ دے. تیسری بات، اپنے شاگرد یعقوب، جو یعقوب جن کا نام ہے مشہور ہے، ان کی کنیت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد، دو شاگرد مشہور ہیں ان کے. پہلے کون ہے؟ امام محمد، بہت اچھے، ابو حنیفہ ان کو سچی محبت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں امام ابو یوسف جن کا نام کیا ہے؟ یعقوب. تو فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمِعُ مِنِّي إِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد یعقوب سے کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، وَيْحَكَ تمہاری خرابی ہو، یہ الفاظ عربی کا استعمال کیا تھا، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میری ہر بات کو مت نوٹ کرو، میری
ہر بات کو جو مجھ سے تم سنو مت نوٹ کرو، اس لیے کہ مجھے ایک رائے آج معلوم ہوتی ہے، میں وہ کہتا ہوں، مجھے جو رائے دکھتی ہے کل وہ رائے مجھے صحیح نہیں دکھتی ہے، کوئی دوسری رائے اچھی نظر آتی ہے تو میں اپنی پہلی بات کو، کل والی بات کو چھوڑ کر دوسری بات بیان کرتا ہوں. پھر دوسرے دن کوئی رائے میری دکھتی ہے تو تیسرے دن کوئی اور رائے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں مسئلہ شاید یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو میں اپنی دوسری رائے کو چھوڑ کر تیسری رائے بیان کرتا ہوں. لہٰذا تم میرے آراء کو نوٹ مت کرو کہ آگے والے اس پر ہی عمل کرتے ہوئے چلا نہ جائے، چلے نہ جائے، اور سمجھے کہ یہی اصل دین ہے. یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ. میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ کیوں ایسے اقوال، یہ تعلیمات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جتنی حدیثیں پہنچی انہوں نے حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا. ذرا غور سے سنو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جتنی حدیثیں ان تک پہنچی، تو حدیث جب مسئلے پر ہو تو کیا کریں گے؟ حدیث کا حوالہ دیں. یہ حدیث ہے، جیسے مثال، حالانکہ ہے نہیں، جیسے کسی نے آ کر پوچھا امام صاحب مجھے کھانا کھانا ہے، کون سے ہاتھ سے کھانا، مثال، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس حدیث موجود ہے مسلم شریف کی. کیا حدیث ملی ان کو؟ کہ رسول کا حکم ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کریں. تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، کہا کہ رسول کا حکم، بات ختم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدھا. جو حدیثیں نہیں ملی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک، تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد. کیا ہے یہ اجتہاد اور اس کے بارے میں کیا ہے؟ پھر یہ سوال، یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک کچھ حدیثیں نہیں ملی؟ سنیے ان حقیقتوں کو ذرا سنیے. کیا ان چاروں ائمہ تک ساری حدیثیں مل گئی، ساری حدیثیں پہنچ گئی؟ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ عراق. صحابہ، حدیثیں کس کے ذریعے پھیلی دنیا میں؟ صحابہ کہاں تھے؟ اکثر مکہ. کچھ صحابہ مکہ مدینہ سے عراق، مصر وغیرہ گئے. ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو عراق کی طرف انہوں نے رخ کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو حدیثیں عراق تک پہنچی، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیثیں ان کو ملی. اور وہ بہت ساری حدیثیں، میں بہت ساری کیوں کہہ رہا ہوں، آگے اس کی دلیل آ رہی ہے. وہ بہت ساری حدیثیں جو دیگر صحابہ کے پاس موجود تھی اور وہ عراق نہیں گئے، تو وہ حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچی. تو انہوں نے کیا کیا؟ مسائل، امام کے وقت قاضی تھے، لوگ اس کے مسائل پوچھتے، جیسے ہے نا بھائی گاؤں میں حافظ صاحب ہو تو حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے؟ امام صاحب سے، اور صاحب ماشاء اللہ بڑی داڑھی، ہمارا عالم تو یہ اللہ ہدایت دے، ہر داڑھی والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ٹرین میں کوئی داڑھی والا نظر آئے، پتہ نہیں کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور صاحب بڑے ماشاء اللہ پوچھے کیوں؟ تو داڑھی چھوڑتے ہی وہ چھوڑتے، اس پر بھی ایک مسئلہ ہے، داڑھی چھوڑتے ہیں وہ جو علم حاصل کرتے ہیں. واقعہ ہر مسلمان کہاں چھوڑ رہا ہے؟ یعنی داڑھی گویا کہ علماء کی پہچان بن گئی ہے، جبکہ یہ کس کی پہچان تھی؟ مسلمان نے اپنی پہچان چھوڑ دی. تو اب پرابلم کیا ہوا؟ اس کے دوسرے نتائج ہوئے کہ ہر داڑھی والے کو عالم سمجھا جانے لگا اور ہر داڑھی والے کو مسئلے پوچھے جانے لگے. اس کے بعد داڑھی ایسے ایسے کر کے وہ مسئلے بیان کرتا چلا گیا، لوگ اس پر عمل کرتے چلے. نقصان پہ نقصان. سارے مسلمان داڑھی چھوڑتے، تب معلوم ہوتا رہا بھائی یہ بھی داڑھی، سب کی داڑھی، میری بھی ان کی بھی ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہر داڑھی والا عالم ہے، تو عالم سے مسئلہ پوچھنا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فضل اہل ذکر، اہل اللحیہ نہیں پوچھا، نہیں کہا اللہ نے، اہل الذکر سے پوچھو. اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا، نہیں پوچھنا. بچے کو حافظ صاحب قرآن پڑھانے حافظ صاحب ہے نا، عالم صاحب کہاں؟ آیتیں معلوم ہے، ترجمہ تفسیر نہیں معلوم. حافظ صاحب وہ کر سکتے ہیں، حلال ہے یا نہیں؟ چائے آ گئی، ساتھ میں کوئی بٹھایا، جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ذرا اچھا سمجھ کے کر لیں، کبھی کبھی کر لیں، اللہ کا گھر نہیں ہے. صحابہ، مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی. صحابہ نے آپ لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ اچھی اچھی باتیں چن چن کر بیان کرنے کو دل کرتا ہے کہ صحابہ، دو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. دیکھیے ڈرو، آدمی آ کر ایک صحابی سے پوچھتا مسئلہ کہ کیا اس مسئلے کا حکم ہے، تو وہ صحابی کا ڈر دیکھیے، وہ چاہتے کہ بازو والے صحابی جواب دیں، کیونکہ یہ امانت ہے نا، بتانا مسئلے بتانا امانت ہے. معلوم نہیں ہے، ہوا میں تیر چلائیں گے تو کل قیامت کے دن کس کی گردن پکڑی جائے گی. یہ ڈر ہے. آج ہمارے پاس یہ ڈر نہیں ہے. پوچھنے والا اپنی غلطی کرتا ہے کہ غلط آدمی سے پوچھتا ہے. یہ آدمی معلوم نہیں ہو پھر بھی چھوڑ دیتا ہے.
کہ چلو لگ جائے. نہیں پوچھے نہیں بولو ارے بڑی گاڑی عجیب ہے تو مسئلہ ہی نہیں معلوم. یہ ایسے شیطان کا کام یہ ہے جہالت پر غیر شرعی چیزوں کو پھیلانا. وہ پھیلاتا ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے. تو بات کہاں سے نکلی؟ اماموں تک جو حدیثیں نہیں پہنچی اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہاں عراق میں جو حدیثیں گئیں تو اور ان کے علاوہ جو اور صحابہ وہ حدیثیں میری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو انہوں نے فتوی دیے. لوگ آتے امام صاحب سے پوچھتے. اس زمانے کے لوگ صحیح تھے واقعی اصلی آدمیوں سے پوچھتے تھے. عام نقلیوں سے پوچھا جا رہا. بات یہاں سن. تو انہوں نے اصلی عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مسئلے پوچھے. امام صاحب اس مسئلے میں کیا حکم تھا؟ ان کو معلوم تھا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے یا حضرت انس بن مالک کی ہے یا کسی اور صحابی کی. ان تک پہنچی حدیث تو وہ فتویٰ دیتے تھے. جو حدیثیں ان تک نہیں پہنچی تھیں ان مسائل میں وہ اجتہاد کیا. اور یہی سارے دیگر علماء ائمہ کا بھی حال. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی اماموں میں سے ایک امام تک حدیثیں نہ پہنچی کچھ؟ جی ہاں. اس میں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی؟ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ تک ساری حدیثیں پہنچی. بھائی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو یہ کیا ہے؟ لکھنے کو منع کرتے تھے, رائے اور تقلید سے منع کرتے تھے, یا اجتہاد کیوں کرتے تھے جب حدیثیں پہنچتی تھی؟ اجتہاد حدیث کے سامنے نہیں ہوتا, یاد رکھیں مجھ سے. ایک اور ایک فائدہ والا, جب حدیث آئے تو اس پر اجتہاد ہوتا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی نص نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا ہے ایک عالم کے پاس, ایک امام کے پاس وقت کے, اس مسئلے پر قرآن کی کوئی آیت اس کو نہیں معلوم, ٹھیک ہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں معلوم ہے, وہ اجتہاد کرے گا. اجتہاد مطلب کوشش کرنا, سوچنا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ جو سوال کیا جا رہا ہے, وہ آدمی بول رہا ہے مجھے بولیے کھانا ہے, کھاؤں یا نہیں کھاؤں, حلال ہے یا حرام ہے, مسئلہ آ گیا ہے. اب مسئلے کا جواب بھی دینا ہے اس کو, اور اس مسئلے کے بارے میں حدیث نہیں ہے. تو عالم مجتہد اجتہاد کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے اسلام کا اس مسئلے کے بارے میں, وہ بتا دیتا ہے, کیونکہ اس کو حدیث نہیں ملی نا. اگر حدیث ملتی اس کے بعد کوشش کرتا تو کیا پاگلوں والی بات. آج کوئی اگر کسی عالم سے پوچھے, مولوی صاحب ان کو معلوم ہے قرآن کے حافظ ہیں, عالم بھی ہیں, ان سے پوچھے مولوی صاحب بتائیں کہ سود حلال ہے یا حرام ہے. اب احل اللہ لکم البیع وحرم الربا آیت واضح ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اجتہاد تھوڑی کرتا ہے کہ چلو میں سوچتا ہوں سود تم کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. اجتہاد نہیں کرتا, وہ کہتا ہے حرم الربا, اللہ نے کہہ دیا ہے ربا حرام, ختم بات. اللہ کی بات نص آ گئی, اس کے بعد کیا اجتہاد, ٹھیک ہے. تو نص نہ ہو, حدیث نہ ملے تو اجتہاد کرنا چاہیے. پھر تھوڑا میرے ساتھ چلے آپ. حدیث کیا نہیں ملنا یہ ممکن رہا؟ جی ہاں. کیوں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں نہیں پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جب بیان کیا کہ صحابہ پورے نہیں دے رہا, بلکہ سنیے مدینہ میں رہنے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیا مقام ہے ان کا صحابہ میں؟ پہلا نمبر ہے نا. ان سے اوپر کوئی صحابی ہیں فضیل. خلیفہ کون ہے پہلے؟ ابو بکر صدیق. کتنی حدیثیں آپ لوگوں کو یاد ہے ابو بکر صدیق اور ابو ہریرہ کی کتنی یاد ہے؟ بات سمجھنے والا سمجھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی حدیثیں کتابوں میں لکھی ہیں؟ 150, 200, 300, 400, 1000, 2000. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نہ خلیفہ تھے نہ ابو بکر سے افضل تھے, ان کی حدیثیں سب سے زیادہ ہے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کو ساری حدیثیں معلوم, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث فرمائی ہو اور مدینہ کے کسی صحابی نے نہیں. بات سمجھ. اور سنو, حدیثیں نہ ملنا پاسبل ہے. مدینہ میں ابو بکر رہتے ہیں صدیق. ایک عورت آتی ہے جو بوڑھی تھی, دادی تھی, اپنے پوترے کو آ کر کہتی ہے اے خلیفہ میرے پوتے کے مال کا کتنا حصہ مجھے ملے گا؟ میں دادی ہوں, میرے پوتے کا کتنا حصہ مجھے ملے گا؟ اب ابو بکر اللہ والے تھے, ہمارے جیسے تو نہیں تھے چھوڑنے تیر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کے حافظ تھے ابو بکر صدیق, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تمام چاروں خلفاء قرآن کے حافظ تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو جدہ کا کوئی ذکر یعنی دادی کا ذکر نہیں آیا کہ کتنا ملنا ہے, کتنا حصہ ملے گا. اب حدیثیں جو میں نے سنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ حدیثوں میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم ٹھہرو 2 منٹ, میں
کسی دوسرے صحابی سے معلوم کر کے بتاتا ہوں. اللہ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں. ایک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ, سنا ہوگا نام, سننا چاہیے. کب کیسے سنیں گے؟ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا صحابہ کے نام, ورنہ پھر عبد الرسول عبد النبی نام رکھتے ہیں. مغیرہ نام سنا, مغیرہ بن شعبہ سنا, بھائیوں میں سے کسی کا سنا, میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا, لیکن عبد الرسول سنا, میں غلام رسول سنا. صحابہ کی فضیلت ہے, صحابہ کا مقام ہے, ان کے درجات, ان کا علم حاصل کرنا چاہیے. کون ہے وہ لوگ, کیا ہے, نام نسب وغیرہ. بہرحال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حدیث معلوم تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس مسئلے کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں موجود تھا, جدہ کو سدس دیا ہے, چھٹا حصہ, 1/6 مال کے 6 پارٹ کر کے 1 پارٹ دینا, یہ دادی کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, میں گواہ ہوں. آگے کہا کہ دیکھو تمہارا مسئلے کا جواب یہ ہے خالمہ یا جو کہ تم کو سدس ملے گا. کتنا؟ سدس. سوال, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں معلوم تھی حدیث, ہے نا؟ اگر کوئی یہ کہے کیسے آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوری حدیث سے نہیں معلوم تھی. ہاں بھائی, یہ کیا ناممکن ہے کہ ایک امام کو ساری حدیثیں نہ معلوم ہو, کچھ معلوم ہو؟ ممکن ہے. کیوں؟ صحابہ کے ذریعے جو حدیثیں ملی وہ معلوم ہوئی. جو صحابہ نہیں گئے یا ان کی ملاقات صحابہ سے ہوئی نہیں, یہ تبع تابعین سے, تو جو حدیثیں تک نہیں ملی. اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ جب مدینہ میں رہنے والے ایک صحابی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی. کون سی؟ کہ دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے, جب تک کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بیان کیا. تو جب یہ ممکن ہے تو وہ بدرجہ اولا ممکن نہیں. سمجھنے کی بات. دوسری مثال سے شاید اور سمجھ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے گھر پر, آ کر 3 مرتبہ سلام کرتا, اجازت طلب کرتا ہے, اجازت ہی نہیں ملی, واپس الٹے قدم وہ چلتے ہیں. مصروف تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. واپس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ تم کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو, اجازت لو, اجازت ملے چلے جانا, اجازت نہ ملے واپس پکڑ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہارے علاوہ اور کس نے یہ حدیث سنی؟ تو وہ نہیں مانتی یہ حدیث. کیوں؟ ہو سکتا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا تجارت میں گئے تھے یا اپنے گھروں اہل و عیال میں مصروف تھے جب یہ حدیث بیان کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے. وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کسی مقام پر, تو صحابی نے کہا کہ آپ میں سے کون یہ حدیث جانتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ مدینے کے بچے بھی جانتے ہیں حدیث, ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے حدیث کے. گھر پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرنے کا حکم ہے, اجازت دینے کا, اجازت نہ ملے تو واپس آنے کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں معلوم, بعد میں معلوم ہوئی. انہوں نے چھوڑ دیا, کہا کہ میں نے تم کو غلط نہیں سمجھا, میں نے تاکید اس لیے کی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں احتیاط کریں بولنے سے پہلے, ایسا ہو کہ کوئی جھوٹی بات بھی گڑھ دے, اسی لیے میں نے تاکید کیا. جب مدینہ کے وقت کے بہت بڑے صحابی عمر ابن خطاب خلیفہ دوم, ان کو حدیث یہ سلام کی جو مدینے کے بچوں کو نہ پتا ہو, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عراق میں رہنے والے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں نہ پہنچی ہوں؟ ممکن ہے, بات سمجھ میں آ گئی. چلیے, اس کے علاوہ بھی واقعات بہت سارے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ ہم دونوں باری باری کرتے ہیں, ایک دن تم حدیث سننا رسول اللہ سے, میں اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں گا, دوسرے دن میں سنوں گا, تم اپنے کام میں مصروف ہونا, تم جو حدیث سنو گے وہ مجھے بتا دینا, میں جو حدیث سنوں گا تم کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ دونوں نے باری باری رکھ لی تھی حدیثوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی. تو میرے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک حدیثیں نہیں پہنچی, یہ وجہ ہے اس کی. تو انہوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد کا مطلب میں نے بیان کیا کہ جس مسئلے پر کوئی قرآن کی آیت واضح نہ ہو, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح نہ ہو, تو امام یا عالم دین مجتہد اجتہاد کر کے اس مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. اب اجتہاد کرنے کے بعد یا تو وہ مسئلہ اس حدیث جو نہیں ملی ہے, وہ حدیث جو نہیں ملی ہے اس حدیث سے صحیح ہوگا یا غلط. بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑے توجہ کی بات. اجتہاد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صواب یا خطا. یا تو حدیث سے میچ کرے گا اجتہاد, صحیح نکلے گا اجتہاد, یا حدیث کے خلاف ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں مجتہد پر کوئی گناہ نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَخَطَأُهُ مَعْفِيٌّ عَنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام مجتہد آدمی جب اجتہاد کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا اجتہاد حدیث سے مل جائے تو اس کو دو نیکیاں ملیں. کیوں؟ ایک تو ثواب مسئلہ صحیح نکل گیا, دوسرا یہ کہ آپ نے اجتہاد مسئلے پر ایسے آدمی کو چھوڑ دیا نہیں بلکہ اجتہاد کیا کہ اس مسئلے پر کوئی بات بتائے. اور اگر اجتہاد غلطی کر جائے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اجتہاد کرنے کا تو اجر اس کو ضرور ملے گا, غلطی اللہ اس کی معاف کر دے گا. بات کیا سمجھ میں آئی؟ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیثیں آئیں فتوا دیا, جو حدیثیں نہیں آئی کیا کیا انہوں نے اجتہاد کیا. اور ان کا اجتہاد بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسائل میں صحیح ہوا, بعض مسائل میں غلط ہوا. جن میں غلط ہوا ہم نے ان کو چھوڑنا ہے, کیونکہ ان کا حکم یہی ہے کہ میری بات کو حدیث کے آگے مت رکھو, صحیح حدیث ہو جائے, میری بات کے خلاف حدیث آ جائے تو ایسی صورت میں تم حدیث کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. اور سامعین محترم, جب ہم دیگر ائمہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی تقریباً ایسے ہی اقوال ہیں جو مجتہدین تھے اپنے وقت کے, جنہوں نے مسائل میں اجتہاد کیا. جیسے مشہور امام ان کے بعد امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے وہی اقوال جو تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے, وہی معنی ہے, الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انما انا بشر, میں ایک بشر ہوں. میں کون ہوں؟ ایک بشر ہوں. اختی و اصیب, میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور صحیح بھی رہ سکتا ہوں, یعنی میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. فرمایا آگے فانظروا فی رأیی, تو میری جو رائے ہے اس میں غور کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ, میری رائے میرا قول جب بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے تو اس کو تم لے لو. ٹھیک ہے, جب بھی میری رائے, میرا قول, میرا فتویٰ, میرا حکم حدیث اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو جائے تو تم اس کو لے لینا. اور بصورت دیگر وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ, اور جب میرا قول, امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, میرا قول حدیث کے خلاف ہو جائے, کتاب اللہ کے خلاف ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ دو. یہ قول کہاں ہے؟ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع میں اس کو نقل فرمایا ہے. دوسرا ان کا مشہور قول ہے اسی کتاب کا, فرماتے ہیں لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی زبردست قول ہے, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے بعد قول. فرماتے ہیں لَيْسَ لِأَحَدٍ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہر انسان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی انسان اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے, چھوڑنا حرام ہے. ایک دوسری روایت آئی ہے ان کی, فرماتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر, واشار الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی میں درس دیتے ہوئے فرمایا شاگردوں سے دنیا میں کائنات میں ہر انسان کی بات قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی. کب قبول کیا جائے گا؟ جب وہ اس کی بات قرآن کیسے کیا عالموں کی بات مانتے, تو کیا عالم کی بات مانتے ہیں؟ نہیں, حدیث کی. عالم کہتے ہیں بھائی چائے سیدھے ہاتھ سے مت پیجیے, الٹے ہاتھ سے مت پیجیے, سیدھے ہاتھ سے پیجیے. تو کیا آپ میری بات مانتے ہیں؟ عالم کی بات نہیں, یہ حدیث ہے اس مسئلے. یہ میری بات رسول کی بات کے مطابق, کیونکہ رسول کی بات کیا ہے, ان کی حدیث ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کرو. تو گویا کہ آپ کس کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ رسول کی حدیث. تو یہی مطلب ہے اس قول کا بھی. فرمایا ہر انسان کی بات کو قبول کیا جائے گا جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگی بات, اور چھوڑا جائے گا جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف, سوائے ان قبر والوں کے. اشارہ کیا مسجد نبی میں درس دے کر اشارہ کیا محمد رسول اللہ کی قبر, ان کی بات کو لینا واجب, چھوڑنا حرام. یہ امام مالک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی
بڑے زبردست اقوال ہیں، جس میں سے 2 قول آپ کے سامنے میں 2 قول نوٹ کر کے لایا ہوں، سنیے۔ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد ذکرہ العلامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ في اعلام الموقعین۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین میں اس قول پر نقل کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ وہ انسان جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت واضح ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس کو حلال نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کی بات کو سامنے رکھ کر اسے نہیں سوچے۔ یہ سارے علماء کا اجماع ہے۔ کس کا قول ہے؟ امام شافعی۔ دوسرا قول فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلتم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المجموع میں اس قول کو نقل کیا، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تم میری کتاب میں، امام شافعی کی 2 مشہور کتاب، ایک کتاب الام اور دوسری ہے المسند لامام الشافعی، تو فرماتے ہیں تم جب بھی میری کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی قول دیکھو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بولو، سنت پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑو۔ اس نے فرمایا یہ امام شافعی۔ آخری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہی الفاظ جو ان 3 ائمہ سابقہ کے اقوال سے بالکل ملتے جلتے ہیں، فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوری وخذ من حيث اخذوا، ذکرہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ في اعلام میں حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر نقل فرمایا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شاگرد سے، اے شاگرد تم میری تقلید مت کرنا، اے شاگرد تم میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی امام مالک کی تقلید کرنا، اور نہ ہی امام شافعی کی تقلید کرنا، اور نہ ہی امام اوزاعی، امام ثوری، سفیان ثوری رحمہ اللہ الجمیع، ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کرنا۔ وخذ من حيث اخذوا، وہاں سے مسئلوں کو لو جہاں سے ان ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ سامعین محترم، خلاصہ کلام، چاروں ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے، چاروں ائمہ کرام نے صحیح حدیث کو اپنا مسلک بنایا ہے، چاروں ائمہ کرام نے اس بات کی پابندی کی ہے اپنے بات والوں کو کہ تم ہماری بات کو پکڑ کے نہیں چلنا، ہماری بات کو آخری بات مت بنانا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آخری بات بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے اس کو لے لینا، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے ان کو اس کو لے کر ہماری بات اس کے خلاف ہو تو چھوڑ دینا، ہماری بات کو عمل نہیں کرنا۔ ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی اور فرمایا ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہم لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ اس کی معیت ہے، معیت یعنی اس کی مدد اور اس کی تائید، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ پھر سامنے اسی آدمی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں آپ کی بات کو قرآن کی کسی آیت کے خلاف دیکھوں تو کیا کروں؟ دیکھ رہے سوالات، جواب کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا۔ کیسا جواب؟ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ دل میں کتنا ڈر ہے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر اللہ کی کتاب کے خلاف میرا قول دیکھو تو دیوار چھوڑو، میری بات اللہ کی کتاب کو لے لو، آیت پر عمل کرو۔ اس نے پھر سوال کیا اگر کسی حدیث کے خلاف آپ کے قول دیکھو میں تو، جیسا کہ آج ہمارے پاس موجود ہے، ان کے شاگردوں کے پاس موجود ہے، جیسے کہ 2 مثالیں میں بھی رکھنے جا رہا ہوں۔ تو جواب وہی دیا اگر کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف میری بات دیکھو، اور حدیث کے خلاف بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی میں نے واضح کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے، حدیث سے نہیں ملنے کی وجوہات، اجتہاد جو کیا، غلطی جو ہو سکی، تو فرمایا اگر کسی حدیث کے خلاف میری بات دیکھو تو میری بات کو دیوار پر مانو، حدیث کو لے لو۔ تیسرا سوال، اگر کسی صحابی کے فتوے کے خلاف آپ کا فتویٰ آ جائے تو کیا کرو؟
سوال دیکھیے کتنا ڈر تھا. فرمایا صحابی کے خلاف اگر میری بات آئے تو صحابہ ہم سے زیادہ دین جانتے ہیں, ان کے فتوے کو لے لینا, میری بات کو چھوڑ. اللہ, کیا ڈر ہے اور کیا فتوے ہیں. یہ فتوے, یہ تعلیمات ہیں ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے 3 اور جو امام تھے ان کے علاوہ ان کے شاگرد جو تھے اصلی, ان میں تقلید نہیں تھی. انہوں نے مسائل کو سمجھا. جب مسائل ان کے چاروں کے شاگردوں کے پاس اب مسائل حدیثوں کی روشنی میں مل گئے, حدیثیں مل گئی, اور اپنے شیخوں اپنے اماموں کے فتوے حدیثوں کے خلاف نکلے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, تعلیمات پر عمل کیا اماموں کے, اور اماموں کے فتووں کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لے لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے امام کی یہی تعلیم, حدیث آ جائے چھوڑنا نہیں. کیسے چھوڑیں گے حدیث کو, آپ بتائیے, حدیث کیسے چھوڑیں گے. دیکھیے ان میں مشہور ہے 2 حوالوں کے ذریعے بات. امام محمد, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مشہور شاگرد ہیں 2. پہلے امام محمد, سنیے ان کا واقعہ, ان کا قول. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مشہور موطا. ایک موطا تو کس کی ہے, امام مالک کی, بہت اچھی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب. ایک موطا کتاب ہے کس کی, امام محمد کی, جو کون ہے, امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد. موطا کے صفحہ 158 158 اٹھائیے کتاب موطا امام محمد کی, صفحہ نمبر 158 دیکھیں کیا لکھتے ہیں. اما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فکان لا یرا فی الاستسقاء صلاۃ واما فی قولنا فان الامام یصلی بالناس رکعتین ثم يدعو ويحول رداءه. استسقاء کے مسئلے پر ان کا ایک فتویٰ ہے. استسقاء معلوم ہے آپ کو, کیا ہوتا ہے استسقاء؟ استسقاء کیا چیز ہے؟ بارش طلب کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, دعا. نماز بھی پڑھی جاتی ہے نماز. استسقاء کی نماز ہے کتنی رکعت ہے, ٹھیک ہے, معلوم ہے نا سب کو. اس پر حدیث ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے استسقاء کی. جی ہاں, حدیث ہے. سنیے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب موطا کے اس صفحے 158 پر لکھتے ہیں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استسقاء کے سلسلے میں نماز نہیں دیکھتے تھے. مطلب کیا لایا کا مطلب یہاں, یعنی ان کا فتویٰ تھا کہ استسقاء کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, بلکہ کیا کریں گے, صرف دعا. کیوں ایسا فتویٰ تھا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. اس میں بہت زبردست جوابات دیے امام ائمہ کی تعلیمات. ائمہ پر بعض لوگوں نے جو جرح کیا ہے, بعض لوگوں نے جو خلاف کا ائمہ ہے, گستاخیاں کی ہے اماموں کے بارے میں, تو اس کا زبردست جواب دیا ہے ہم نے کتاب. اور ان کے سلسلے میں امت بعد اتباع کا یا ہم لوگوں کا, مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے, اس کے بارے میں بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے, بڑی شاندار کتاب ہے. تو اس میں بھی ان کا یہی قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال آج ہم کو حدیثوں کے خلاف ملتے ہیں, تو اس کے بارے میں یہی صحیح حسن ظن ہونا چاہیے کہ ان تک صحیح حدیثیں نہیں پہنچی, صحیح حدیثیں ان تک نہیں. یہاں بھی امام محمد وہی کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے قائل نہیں تھے استسقاء میں. کیوں؟ نماز والی جو حدیث ہے استسقاء کی ان تک نہیں پہنچی. تو انہوں نے کیا کہا, اب بارش چاہیے تو عام حدیثیں ہیں جو دعائیں کرنا مصیبت کے وقت, تو ان کا وہی فتویٰ تھا کہ کیا کرے انسان, بارش کا ہو کسی گاؤں میں بستی میں تو دعائیں کرنا ہے. اگر یہ حدیث جو ان تک پہنچی امام محمد کی, کیونکہ آگے کیا کہتے ہیں, اما فی قولنا, ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ امام جائے گا, لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا, ثم يدعو ويحول رداءه, 2 رکعت نماز پڑھائے گا استسقاء کی, پھر دعا کرے گا اور اپنی چادر کو پلٹے گا, تحویل, جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہوئی ہے. یہ امام محمد کا فتویٰ ہے. اب بتائیے تقلید کہاں ہے؟ تقلید اگر کرنی ہوتی, ہم سے زیادہ یہ حقدار نہیں تھے. ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, ہم نے ان کی تعلیم حاصل کی, شاگردی ملی ہم کو, دیکھنا نصیب ہوا. ہم انڈیا پاکستان کی پیدائش وہ عراق میں تھے, کہاں ہم نے ان کو دیکھا. ان کا دور 180 میں پیدائش, 150 میں, ہم تو بات کی 1400 سال کے, ہم 1200 1300 جو میں سے لوگ ہیں, یہ ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے ان سے دین سیکھا ہے, پڑھا ہے ان پر.
کتابوں کو حدیثوں میں. ان کا یہ فتویٰ ہے کہ میرے شیخ تک حدیث نہیں پہنچی تھی کس کی؟ استسقاء کی 2 رکعت کی نماز. انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. میرے پاس حدیث پہنچی ہے، لہٰذا میرا فتویٰ ہے کہ 2 آدمی امام جو ہوتا ہے وہ جائے گا استسقاء کے لیے 2 رکعت نماز پڑھائے گا، دعا کرے گا، چادر چینج پلٹائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بات کیا سمجھ میں آئی اس واقعے سے، اس فتوے سے کہ تقلید نہیں ہے بلکہ اتباع سنت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل ہے. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات اگر آج ہمارے زمانے میں حدیث کے خلاف سمجھ میں آئے تو پریشان نہیں ہونا، تعجب نہیں کرنا. جیسا کہ ایک مولوی نے مدینہ میں، مولوی اپنے شہر کا مفتی، میرے سامنے ایک سوال اس نے کیا کہ بھائی تقلید کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا بھائی تقلید، آپ عالم دین ہیں، آپ سمجھتے ہیں مسائل کو، پبلک میں اور بولتے ہیں یار مسئلہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے، رسول کی اتباع ہے. اماموں نے خود منع کیا ہے. میں نے امام ابو حنیفہ کے یہ اقوال پیش کیے تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ امام سب بولنا تھا، یہ بول کر ہم کو پھنسا دیا. واللہ کہہ رہا ہوں شیخ، واللہ یہ جملے تھے. امام یہ بول کر کہ ہماری بات حدیث کے خلاف ہے تو دیوار پر مارو، یہ بول کر انہوں نے جو ہے ہم کو پھنسا دیا. کیا کریں؟ امام کی عظمت اس قدر ہے ہمارے دل میں کہ ہم ان کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے. واللہ یہ جملے تھے. مدینہ میں، مدینہ کی سرزمین میں گواہ موجود ہیں. لوگ تعجب کیا ملے کہ عالم مفتی کا یاد نہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی مفتی تھے امام محمد رحمۃ اللہ. ان کا جذبہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پر ان کا عمل دیکھیے. ان کو معلوم تھا ان کے شیخ کی یہی تعلیم، امام یہ حدیث نہیں چھوڑنا بھی بات چھوڑنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی، جیسا کہ ثابت ہے یہ بات کہ امام محمد اور امام ابو یوسف یہ جب حجاز آیا مکہ مدینہ تو ان کو جب حدیثیں ملی جو ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اقوال کے خلاف تھی، تو ایک روایت میں ہے کہ 1/3، دوسری روایت میں 2/3 جو مسائل تھے، 2/3 یا 1/3، 1/3 ثلث یا ثلثین مسائل سے رجوع کر لیا. ان دونوں نے رجوع مطلب چھوڑ دیا امام کے مسائل کو، حدیثوں کو لے لیا کیونکہ حدیثیں مل گئی تھی. 1/3 یا 2/3 اور فرمایا لو علم صاحبنا کما علمنا لرجع کما رجع. اگر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک یہ ساری ڈھیر ساری حدیثیں ملتی، ان کو پہنچتی، تو وہ بھی اپنے فتووں سے رجوع ہوتے جیسا کہ ہم نے رجوع کر لیا. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اتباع، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے آگے رکھنا اور گستاخیوں سے بچنا جس کا حکم اللہ نے قرآن کیا ہے کہ گستاخی نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسری مثال، ایک امام ہے عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ. عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ، نام یاد رکھیں، عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ. یہ کون ہے؟ یہ امام محمد کے شاگرد ہیں. کس کے؟ امام محمد کے. اور امام ابو یوسف کے زیادہ شاگرد، یعنی زیادہ تعلیم ابو یوسف سے لی اور کچھ تعلیم اپنے دوسرے استاد امام محمد سے لی. تو امام ابو حنیفہ کے 2 مشہور شاگردوں کے شاگرد ہیں. کون؟ عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ. کیا فتویٰ ہے سنیے. فرماتے ہیں کہ اکثر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں. کان یفتی بخلاف قولی الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثیرا. اکثر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں. کیوں؟ لأنه لم يعلم الدلیل. اس لیے کہ میرے اصل شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک دلیل نہیں پہنچی. معذور ہے، دلیل پہنچتی اور خلاف بولتا آدمی تھا غلطی، تو وہ تو امام تھے، وہ دلیل پہنچنے کے بعد کیسے خلاف کہتے ہیں؟ تو دلیل نہیں پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے مسائل میں اجتہاد کیا، قیاس پر عمل کیا. جب ہمارے پاس وہ مسائل حدیثوں کی روشنی میں ملے تو ہم نے حدیثوں کو لے لیا اور وہی فتویٰ لوگوں کو اکثر ہم دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید کہتے ہیں وَكَانَ يَظْهَرُ لَهُ دَلِيلَ غَيْرِهِ فَيُفْتِي بِهِ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دوسروں کی دلیل، جیسے امام مالک کے پاس کوئی حدیث نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح حدیث مل جاتی تو اس کا فتویٰ دیتے تھے اپنے امام کے خلاف. کیونکہ امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا وہ حدیث پر نہیں تھا، رائے پر. حدیث نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی غلطی نہیں ہے، اس بلا نہ ان کی کوئی گستاخی سے ہوتی نہیں. ایک آدمی کو حدیث نہیں معلوم ہے، وہ کیسے فتویٰ دے حدیث کے مطابق؟ حدیث سے نہیں معلوم، اجتہاد کرے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں اسی لیے میں دلیل جو مجھے ملی اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو فتویٰ دیتا ہوں. یہ البحر والرائق کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے. ایک اور ایک کتاب ہے الفوائد، اس میں عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. کون؟ امام عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ رکوع میں جاتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین جس کو کہتے ہیں، اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے کہ میرا یہی قول ہے کہ جو بھی نماز پڑھے رکوع میں جائے تو رفع الیدین کرے، رکوع سے اٹھائے تو رفع الیدین کرے. کیوں؟ لأن الاحاديث جاءت الاحاديث المتواترہ، کہتے ہیں متواتر حدیثیں آئی ہیں، یعنی ہر طبقے میں ایک بڑی جمع غفیر نے، بہت زیادہ صحابہ نے اس رفع الیدین کی حدیثوں کو نقل کیا ہے. ہر طبقے میں سند کے جو طبقے ہوتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدث، یہ تمام جو طبقات ہیں، تو ہر طبقے میں ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیثوں کو روایت کیا، لہذا میرا فتویٰ ہے. جبکہ میرے 3 شیخوں تک یہ حدیثیں نہیں ملی تھیں. کون 3 شیخ؟ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ. کس کا قول ہے یہ؟ عصام بن یوسف بلخی. یہ خود عمل کرتے تھے حدیث پر اور لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے. کہاں ہے یہ؟ شاگرد ہے اور یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں. ان لوگوں نے حدیث پر عمل کیا اور حدیث نہ ملتی تو اپنے امام کی بات کو لیتے تھے. میرے بھائی، کیا لائق اور مناسب نہیں ہے ان ائمہ کے بعد کے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جائیں، ثابت ہو جائیں صحیح سندوں کے ذریعے، بخاری کی کتاب میں، مسلم میں، ترمذی میں صحیح سند سے، ابو داؤد میں صحیح سند سے، ابن ماجہ میں صحیح سند سے، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے، تو کیا لائق اور مناسب اور یہی صحیح نہیں ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کریں اور اپنے امام کے اقوال کو چھوڑیں، جیسے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں؟ یہ کہاں سے حلال ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم امام کی بات کو پکڑیں؟ حدیث ثابت ہو رہی ہے، حدیث صحیح ہے، سند میں کوئی اختلاف نہیں، روایت میں کوئی خلل نہیں، اس کے باوجود یہ کہہ کر حدیث کو چھوڑ کہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے، یا ہم نے ایسا نہیں سنا ہے، یا اکثر ایسا عمل نہیں کرتے ہیں، یا میجورٹی اس پر عمل نہیں کرتی ہے، یا میں اپنے امام کے طریقے پر عمل کرتا ہوں. یہ کہاں سے لایا ہے؟ کیا یہ ائمہ کی تعلیم تھی؟ اللہ سے ڈرے میرے بھائیوں، اختلافات کو دور کریں. ٹھیک ہے، اختلاف ہونا یہ غلط چیز نہیں ہے، اختلاف پیدا ہونا، لیکن اختلاف کو ہوا دینا، الگ ہونا، جماعتیں الگ بنانا، فرقے الگ کرنا، ایک صف کو چھوڑنا، یہ بری بات ہے. اختلاف طبیعت بشری ہے، انسان کی سوچ اختلاف ہوتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، عمر نے تلوار اٹھائی، شکوہ اختلاف ہوا، لیکن حل کیا ہے اختلاف کا؟ سوال یہ ہے، سب سے بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایسی نماز پڑھنا، آپ کے دو عبداللہ کہتا ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عبدالرحمان کہتا ہے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اختلاف ہے. اب دونوں لڑنا، دونوں تو غلط، تو کافر جیسے آج فتوے دیتے ہیں، تیری مسجد الگ میری مسجد الگ، تیرا دین الگ میرا دین الگ، تو وہابی وہ کہے تو فلاں، یہ ہے حل؟ نہ، ہرگز نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ دشمن کی طاقت اور مضبوط ہوگی اور دشمن اپنا حملہ زبردست کرے. یہ حل نہیں ہے. حل وہ ہے جس کو اختیار کیا وقت کے 2 مشہور صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب. تلوار نکالی مسجد میں، کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، گردن مار دو. جذبات میں کہا نا، کہہ دیا. ابو بکر تشریف لائے، خبر دی گئی، تشریف لائے، مختلف روایت. کیا فرمایا، کیا پیش کیا؟ عمر تمہارا غلط میرا صحیح. ایک آیت پیش کی. کیا پیش کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ایک حقیقت بیان کی جو قرآن کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوتی ہے، آیت کا ترجمہ، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، تم پھر جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے کفر میں، تو تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. آیت پیش کی، اس کے بعد زبردست قول پیش کیا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا یموت ومن کان محمدا فإن محمدا قد مات. حقیقت بیان کیا، کہا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا آج تک، اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے آسمان میں، وہ مرتا نہیں ہے. اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس حقیقت کو سننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی. یہ آیت کے بعد اپنا قول پیش کیا، آیت بالکل آیت کی روشنی میں تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے، ایسا لگ رہا تھا حافظ قرآن تھے جذبہ، یہ آیت ابھی اتری ہے، جس آیت میں خبر تھی اختلاف ختم ہوا یا نہیں ہوا، آج یہ حل ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا مسئلہ کہ میرا امام غلط نہیں ہو سکتا ہے، تم غلط میں غلط، لڑنا جھگڑنا، کفر کی کفر کی کس نے ہلاک کیا؟ امام اگر آج ہوتے تو کیا یہ کہتے کہ میری بات کو پکڑ کے رکھو؟ کس نے کہا؟ بھائی ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، کیا آپ اس سے کہیں گے؟ دو باتیں اس سے کہیں، دو موٹی موٹی باتیں. ایک ہندو کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کرسچن کو اسلام کی دعوت دینی ہے، دو باتیں کہیں، بات ختم. اللہ کی عبادت کر، شرک مت کر اس کے ساتھ ملانا نہیں، اور مصطفیٰ کی اطاعت کر صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم. اگر آپ کہیں سنو تم اسلام میں آنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا، نبی کے طریقے پر عمل کرنا، میں جیسا بتاؤں، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے. دوسرے دن کوئی لیڈرشپ اس کو ملتا ہے، وہ کہے سنو اسلام لانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر امام شافعی کے طریقے سے عمل کرنا، کیا کرے گا؟ غیر مسلم. یہ کیا ایک سمجھا تھا، دو نکل گئے، اور دو نہیں ملے، چار ہو جاتے. اور یہی ہوا، واللہ یہی ہوا جاپان، یہی ہوا جاپان کے وہاں رہنے والے کافروں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ذرا بتاؤ ہم کو صحیح اسلام کیا ہے. کانٹیکٹ کیا ٹوکیو کے مسلمانوں سے، ایک بہت بڑی جماعت جاپانیز کی، ٹوکیو میں رہنے والے ہمارے احناف بھائیوں نے یہ کہا کہ دیکھو مسلمان ہونا ہے تو حنفی طریقہ اپنانا ضروری. انڈونیشیا نے کہا مسلمان بننا ہے شافعی مسلک اپنانا ضروری ہے. جاپانی دماغ بیٹا آپ کے پاس ہے، جاپانی دماغ. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ آقا پکا شاہ دو طریقے، اپنی زبانوں سے نے کہا یہ دو طریقے، ہم تو سمجھتے تھے ایک اسلام، ایک اللہ، ایک محمد، ایک کعبہ، ایک طریقہ پورے. یہ کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں، نہیں چاہیے. ہمارا بدھزم یا جو بھی ان کا مذہب تھا وہ اچھا ہے. ہمارے ہی اختلاف ہو، اس فرقوں نے ایک جماعت کو اسلام میں سے. میرے بھائی مسائل کا حل یہ نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ ہمیں اختلافوں میں پڑے فرقے بنائے. اللہ نے منع کیا. جو یہ کہتا ہے اختلاف امتی رحمہ، یہ موضوع گڑی ہوئی حدیث ہے. کس نے کہا اختلاف رحمہ؟ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں، کسی نے گڑھا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے. اختلاف سے منع کیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کا حکم دیا ہے، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. ولا تفشلوا، قرآن کی آیت پڑھتے جائیں. اختلاف مت کرنا، الگ الگ مت ہو جانا. فرقوں میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کافر تم پر غالب آ جائیں گے. وہی نتیجہ ہوا. مارنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، ایک ہی محمدی ہے، مسلمان ہے کافر. یہ حنفی، یہ شافعی، مسلم، اس کو ہم سے کیا ہے؟ یہ سارے ایسے ان کو مارو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مارو. روز اللہ کے لیے میرے بھائی اللہ سے ڈرے، حقیقت کو سمجھے، حق کو تلاش کرے. اماموں کو ماننا ضروری ہے، اماموں کو ماننا ضروری ہے. میں مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، آپ بھی مانیں، لیکن کون سا ماننا سوال ہی پیدا ہوتا. اگر آپ اس سے کہیں نہیں یاسر صاحب اماموں کو مان لو ایسے آپ کہ ان کی بات پکڑنا چھوڑنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، سوری معاف کرنا میرے بھائی، ایسا میں نہیں مانتا ہوں.
ورنہ میں دل و جان سے اماموں کی قدر کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں انسان کو کہ اپنی زبان سے وہ اپنی زبان کو لگام میں رکھے، اماموں کے بارے میں لمبی زبانیں استعمال نہ کرے، گستاخی نہ کرے کو، اس لیے کہ وہ علماء تھے، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، مسلمان بھائی تھے۔ کیسے آپ، میں اگر کسی ایک مسلمان کی گستاخی کرتا ہوں تو اس کی اجازت مجھے اسلام نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کی بے عزتی میں کروں، اس کو زبان سے کچھ برا کروں تو یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو ایک وقت کے امام کے بارے میں زبان کھولوں میں؟ کیا میری کیا ضرورت ہے؟ کس نے مجھے اس کی اجازت دی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کی محبت کا یا احترام کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بات میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو پکڑ لوں اور حدیث کو چھوڑ دوں، جبکہ میرے سامنے حدیث آ گئی، مجھے پتا چل چکا ہے، بتایا جا چکا ہے۔ میرے بھائی صاف سمجھنے کی بات ہے، میرے خیال سے ڈیوزر ڈرائیور بھی سمجھ سکتا ہے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، امام کی بات، کس کو لیں گے؟ امام نے کیا کہا؟ امام کی تعلیمات ہے، حدیث لو، بات کو چھوڑو۔ یہ نہ کہو نہیں یہ حدیث صحیح ہے تو امام کی بات بھی حدیث کے مطابق ہی ہوگی، یہ کیسا ہوگی؟ ون کا نام دین نہیں ہے، یقین۔ یقین آپ کے پاس موجود ہے، اماموں کے فتوے تعلیمات ہیں، ہماری بات کو آخری بات کو سمجھنا۔ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہاں ہے اس حدیث پر عمل کرنے والے؟ پھر ہمارا آدمی، ہمارا بھائی، اس کے سامنے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، ایسی حدیث ہے، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، دو طریقوں سے آئے۔ حدیث سے صحیح ثابت ہو جائے، محدثین کے فتوے اس پر ہوں، میرے سامنے حدیث سے آتی ہے، میں شافعی ہوں، میرے سامنے حدیث سے آتی ہے اور میرے امام کا قول اس کے خلاف ہے، تو بتائیے نجات کیا اس میں ہے؟ اب مجھے دونوں میں سے ایک پکڑنا ہے، دو تو نہیں پکڑ سکتا۔ اگر میں امام کو پکڑوں گا، اور سے سنیے، تو مجھ سے حدیث چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ اچھا میں حدیث کو پکڑوں گا تو 100 پر جواب دیں، اگر میں حدیث کو پکڑوں عمل کروں تو کیا امام کی بات چھوٹ جائے گی مجھ سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے خود کہا ہے کہ حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرو، بات ختم ہے۔ یعنی میں کیوں نہ وہ کام کروں جس میں میرا امام اپنی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی کچھ نہیں مانے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے مان لیا، عمل کر لیا، امام کی وہی تعلیم ہے، امام کا وہی فرمان ہے، امام کا وہی فتویٰ ہے، بات ختم ہے۔ لیکن اگر امام کو پکڑوں اور وہ حدیث سے ساری چلی جائے، کل قیامت کے دن امام بھی آئے، رسول بھی آئے، ہم بھی آئے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسن، اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عمر بن خطاب کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر بن خطاب تورات کے اوراق پلٹا رہے ہیں۔ تورات کتاب معلوم ہے، آسمانی کتاب، وقت کے نبی امام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل جو ہوئی تھی کتاب، وہ کتاب اوراق پلٹا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام شاید ناراض ہے میرے ساتھ۔ اسی کتاب اماموں کی لکھی تورات شریف، آسمانی کتاب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو اے عمر، اگر اس کتاب کے نبی موسیٰ ابن عمران علیہ السلام باحیات ہوتے ما وسعہ الا اتباع، ان پر بھی ضروری ہوتا کہ میری پیروی کرتے، میری اتباع کرتے۔ یہ ہے اعتراف۔ فوراً سمجھ کے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ یہ تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد ہم غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی بات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کر سکتے ہیں، محمد کی بات آنے کے بعد یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کی ساری شریعت منسوخ کالعدم کینسل ہو چکے۔ تو کیا نبی اماموں کی بات کو ترجیح دیں ہم، جبکہ اماموں نے خود منع کیا ہے؟ بہتر حق یہی ہے، مسلمان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ چھوٹے، ایسا کام کرے جس پر حدیث پر عمل اس کا ہو جائے، حدیث نہ چھوٹے اس سے، نبی علیہ السلام کا فرمان نیچے۔ یہ مطلب ہے شہادت محمد رسول اللہ کا، یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور اماموں کو ترجیح زیادہ دے دی، اماموں کی بات مان لیا، جبکہ امام خود
ایسی چیزوں سے منع کیا ہے تب تو یا ویل ہمارا خسارہ ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ رب العالمین کے سامنے جواب ہم کو دینا ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اتحاد اور اتفاق کو صفوں میں پیدا کرنا ہے, ائمہ کا احترام کرنا ہے, ان کے اقوال کو چیک کرنا ہے, جو اقوال ان کے حدیثوں کے مطابق ہے ان کو لے لینا ہے خوشی سے, جو اقوال ان کے حدیثوں کے خلاف ہے ان کو چھوڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے ان کی سنتوں کا مقام رکھتے ہوئے ان پر عمل کر لینا ہے. یہی حقیقت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری دعوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ اختلافات کو چھوڑ دے, حق کو قبول کرنا اسی میں مسلمانوں کی نجات ہے میرے بھائی. حق کو قبول کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے. انسان اگر اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑے اور حق کو قبول کرے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے, وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے. یہ غلط عقیدہ پھیلایا گیا ہے کہ جب ایک چیز کو تم پکڑو تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں, ایک چیز کو پکڑو تو اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر نہیں جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ. یہ پھیلایا گیا ہے بیچارہ عوام, معصوم عوام کے درمیان. اسی لیے باوجود حدیثیں معلوم ہونے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں. تو یہ بات غلط ہے, بلکہ اللہ کا جو حکم ہے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں بھی یہی بات ہے کہ جب کبھی تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اس پر عمل کرنا ہے, اپنے سارے پچھلی زندگی کے طریقوں کو چھوڑنا ہے, طریقوں پر عمل نہیں کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے چھوڑنا ہے, اور اگر حدیث کو اپنا لیں گے اور جو پہلے طریقے تھے وہ جو ہم نے چھوڑا ہے اس سے گمراہی نہیں بلکہ نجات ہوگی اور صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اماموں کا احترام کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو معلوم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تقلید کی جکڑ سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس اہم مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سارے مسلمانوں کے اختلافات جماعتیں وغیرہ سب ختم کرتے. اللہ رب العالمین ایک صف میں ہم سب کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین حق کو واضح کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, باطل کو واضح کر اس سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ ہم عشاء کی نماز ادا کریں کچھ اعلانات سماعت فرمائیں گے. پہلا اعلان یہ ہے کہ اس بات سے بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ اس سینٹر میں مستقل دائی یہاں پہ آئے ہیں اور بہت سارے دروس چل رہے ہیں ان کے, اور آپ نے پروسیس دیکھا ہوگا. اس سے آپ استفادہ کریں, یہ ہماری دلی گزارش ہے. شیخ یہاں مستقل رہیں گے انشاءاللہ. تو دوسرا اعلان یہ ہے کہ بہت ساری نئی موضوعات پر وی سی ڈیز آئی ہیں, بہترین موضوعات پر بہت اچھے شیوخ کے سی ڈیز آئے ہیں, باہر سے لگی ہوئی ہیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ بہت اچھی کتابیں یہاں ہر بار سیل پہ لگائی جاتی ہے. ہم ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, یہ دین کو عام کرنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے. ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیے, مکہ جاتے ہیں آپ, مدینہ جاتے ہیں, اس کا دام معلوم کیجیے, پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں آ کے اگر آپ کہیں شک ہو تو اگلے پروگرام میں کتاب خریدیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کتابوں کو یہاں بیچیں اور اس سے آمدنی کمائیں. بھائی اپنا جو ہے وقت قیمتی لگا کر محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ بھائیوں تک صحیح دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہنچے. یہی ایک مقصد ہے کتابیں یہاں رکھنے کا. اگلا پروگرام انشاءاللہ شیخ مقصود حسن قاضی صاحب کا ہوگا انشاءاللہ. اور کیمپ 9 اور کیمپ 10 میں بھی جو ہے دروس شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ استفادہ کریں. ہم جو ہے شیخ کو لے کر وہاں پہنچیں گے. CCC کیمپ اور مملہ کیمپ, اور انشاءاللہ کوئی اور بھی کیمپ ہو تو ہمارے سامنے آپ اپنے گزارشات کو رکھیں. شیخ بہت مصروف ہے انشاءاللہ, اس کے باوجود ہم آپ تک پہنچیں گے. بہت ہی جو ہے مصروف شیخ ہے, اور جو ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر انسان جو یمبو کے کسی کونے میں سے ہم کو دعوت دے تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وقت شیخ کا نکال کر, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے صحیح دین قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھا جائے.
انشاءاللہ ابھی عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد سوال جواب کا انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ شیخ پورے ہفتے کے لیے بہت مصروف ہے، شیخ کے پاس ایک بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے گا، اور کوئی بھی کام کو انشاءاللہ اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ یہاں موجود ہیں آپ کے درمیان، انشاءاللہ آپ ان سے ربط قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی عشاء آپ کا کھانا باقی ہے۔